السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں لارا فیکٹس۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 2019 میں پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا پھر اس کی سطح کو بتا رہے ہیں، جو اگلے 2 سال کے اندر ہوتے ہوتے مسلسل خشک ہو رہی ہے، اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ یہ ہے دریائے فرات۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ ہرمتون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ آرمگڈون کے شروع ہونے کا آغاز ہے۔ اس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات، جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، عنقریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کے شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے، اور اس مال کے خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ آزمائش ان دونوں گروہوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے اور پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقع کربلا اسی دریا سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پہ پیش آیا تھا، جسے نہر القامہ کہا جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، اسی لیے روایت کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی ہے 1900 کلومیٹر، اور ترکی کے مشرقی حصے سے یہ شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شیط العرب کہتے ہیں۔ یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر ہے۔ فرات اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے، اور یہ زمین بین النہرین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کے اندر کافی ترقی یافتہ حاصل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی۔ بعض روایت کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ سائنٹیفکلی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ کس میڈیم کے ذریعے یا پھر کس پائپ کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں، بلکہ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا، جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اور کسی کا کہنا ہے کہ یہاں سے دریافت ہونے والا تیل یا اس تیل سے حاصل ہونے والی دولت دراصل ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر یا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے سونے کا پہاڑ کہہ کر بیان کی گئی تھی۔ تو کوئی دریائے فرات کے خشک ہونے والے علاقوں سے ملنے والے پراسرار شہر کو سونے کے ایک پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جون 2022 کو یہ خبر آئی کہ عراق کے اندر انوائرمنٹ کی تبدیلی کے 6 سال کے بعد دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے 3500 سال پرانی ایک بستی دریافت ہوئی ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ بستی 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ بابل، عراق، یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا، جسے میسوپوٹیمیا بھی کہتے ہیں، لیکن بابل اب کھنڈرات بن چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر انسانی تاریخ کا یہ پہلا شہر تھا، جس کی آبادی تھی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ۔
4000 سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب حابل نے قابل کو قتل کیا تو قابل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مابعوث ہوئے تو دوسری طرف قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی۔ پھر اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت فساد برپا کیا، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کرے جس میں بابل کی سرزمین جیسا ہی دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے سونے کے پہاڑ جیسا ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج ہے، پر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکیہ اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ بالکل بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خشک ہو گیا، اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بہت شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دریافت ہوا بہت بڑا سونے کا خزانہ شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی چٹانیں موجود ہیں، جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تب تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئیں۔ اسی لیے آج بھی دریا فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکلتا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر ان پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب تک دریا فرات سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی باقی ہے۔ سو ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی بنا کھوجے انسانوں کے لیے ظاہر کر دیں۔ اگر دریا فرات اسی سپیڈ کے ساتھ مستقبل میں بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال میں ہی دکھائی دیتا نظر آئے گا۔ تب تک ہمیں صرف انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی کے مطابق جتنی بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہوں، سونے جیسی کسی قیمتی دھاتوں کے ملنے کی، یا کسی اور بھی قیمتی چیزوں کے ملنے کی، وہ سب کی سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، یا پھر خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اسی لیے علماء اکرام کے مطابق یہ کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد ایک سونے کا پہاڑ ہی ہے، اور یہ عنقریب ہو کر ہی رہے گا، آج کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ I will see you in the next video. Take care of yourself اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔